اگر آپ چین کا نقشہ دیکھیں تو ایک بات فوراً نمایاں ہو جاتی ہے: دریا۔ چین میں کئی بہت بڑے دریا ہیں اور ان کو قابو میں رکھنے کے لیے مضبوط تنظیم، ٹیکنالوجی اور ریاستی کنٹرول کی ضرورت تھی۔ قدیم مصر، سومر اور میسو امریکہ کی طرح چین بھی ایک آبی تہذیب یعنی کہ ہائیڈرولک سویلائزیشن تھا۔ اس کی بقا کا انحصار زرعی آبپاشی کے لیے دریاؤں کو کنٹرول کرنے پر تھا۔ چین نے بہت ابتدائی دور میں تحریر بھی ایجاد کر لی تھی، مگر ان دوسری تہذیبوں کے برعکس چین میں تحریری اور سائنسی روایات کبھی منقطع نہیں ہوئیں بلکہ مسلسل جاری رہیں۔ جب تحریر وجود میں آئی تو چینی علماء نے علم کی ترسیل اور ریاستی کنٹرول کے لیے ایک اہم ذریعہ تیار کیا: معیاری امتحانی نظام۔ آپ اسے جانتے ہوں گے اور شاید ناپسند بھی کرتے ہوں۔ آج ہم شمالی اور جنوبی سونگ سلطنتوں کے دور پر توجہ دیں گے، جو تکنیکی ترقی کا ایک اہم زمانہ تھا، لیکن اس سے پہلے ہمیں چینی سائنسی ثقافت کی ابتدائی بنیادوں کو سمجھنا ہوگا۔ شروع ہی سے چین میں سائنس کا گہرا تعلق ریاست کے ساتھ تھا۔ پہلی سلطنت شیعہ نے بہتر کیلنڈر بنانے کے لیے فلکیات کی سرپرستی کی۔ بعد میں 400 قبل مسیح سے لے کر 0 تک چینی علماء نے حیرت انگیز سائنسی کامیابیاں حاصل کی۔ انہوں نے شمسی سال کی مدت 365.25 دن مقرر کی، گرہنوں کی پیش گوئی کی، سپر نووا اور سورج کے دھبوں کا ریکارڈ رکھا اور ایک سرکاری محکمہ فلکیات قائم کیا۔ انہوں نے اعتدالین یعنی ایکوناکسز کے تقدیمی چکر کو بھی شناخت کیا، جس کی مدت تقریباً 26,000 سال ہے۔ اسی دوران چینیوں نے کائنات کا ایک مفصل تصور بھی قائم کیا۔ ان کے نزدیک خلا لامحدود اور خالی تھا، جس کے گرد ایک عظیم فلکی کرہ موجود تھا۔ ستارے اور سیارے اس خلا میں ایک پر اسرار قوت کے زیر اثر حرکت کرتے تھے، جسے وہ سخت ہوا کہتے تھے۔ زمین کو کائنات کے عین مرکز میں ساکن سمجھا جاتا تھا۔ زمین کے مرکز میں چین واقع تھا، جسے مڈل کنگڈم کہا جاتا تھا، اور چین کے علامتی مرکز میں شہنشاہ کھڑا تھا، جسے آسمانی فرزند یعنی سن آف ہیون کہا جاتا تھا۔ اس طرح کائنات کی ساخت چینی معاشرے کے سیاسی نظام کی عکاس تھی۔ جیسے جیسے چینی ریاستیں پھیلتی گئیں، انہوں نے معاشرے کی تنظیم کے بارے میں کمپلیکس پیچیدہ نظریات وضع کیے۔ سب سے اہم ابتدائی مفکر کنفیوشس تھا۔ اس نے روایات، مناسب طرز عمل، بزرگوں کے احترام اور مردانہ بالادستی یعنی پیٹریارکی پر زور دیا۔ کنفیوشنسٹ کا مقصد اسی دنیا میں سماجی نظام قائم کرنا تھا۔ اسی وجہ سے اس کا ٹکراؤ بدھ مت سے ہوا، جو اس دنیا سے ماورا حقیقت پر زور دیتا تھا، اور موہزم اور لیگلزم جیسے مکاتب فکر سے بھی، جو عقلی قوانین اور عملی منطق کو اہمیت دیتے تھے۔ ان مقابل نظریات کے باوجود کنفیوشنسٹ نہایت اثر انگیز ثابت ہوئے۔ سونگ دور میں ریاست کا سرکاری فلسفہ نیو کنفیوشنسٹ تھا، جو کنفیوشن کی فکر کی ایک نئی اور ترمیم شدہ شکل تھی۔ چین پہلی بار 221 قبل مسیح میں چین سلطنت کے تحت متحد ہوا۔ تاہم یہ ہان سلطنت تھی جس نے شاہی یونیورسٹی اور سول سروسز امتحانی نظام قائم کیا۔ یہ امتحانات صرف مردوں کے لیے تھے اور ان کا مقصد ایسے سرکاری اہلکار تیار کرنا تھا جو ٹیکس جمع کریں، سڑکیں بنائیں، زراعت کا انتظام کریں اور فوج کو برقرار رکھیں۔ افراد کے لیے یہ امتحانات سماجی ترقی کا ایک نادر موقع فراہم کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ابتدائی درجے کا امتحان پاس کرنے سے بھی جبری مشقت یعنی ریاست کے لیے بلا معاوضہ کام سے نجات مل جاتی تھی۔ البتہ ان امتحانات میں سائنس کا کردار بہت محدود تھا۔ زیادہ تر سوالات یادداشت اور کنفیوشسی اور سرکاری متون کی زبانی تکرار پر مبنی ہوتے تھے۔ مقصد سائنسی اختراع نہیں بلکہ سماجی استحکام اور مشترکہ اقتدار کو فروغ دینا تھا۔ اگرچہ ریاست نے عملی تحقیق خصوصاً زراعت، موسم
اور نجوم کی سرپرستی کی، لیکن سائنس اور ریاستی تعلیم کبھی اس طرح یکجا نہ ہو سکیں جیسے اسکندریہ یا بغداد میں ہوئی۔ یہ ہمیں سونگ سلطنتوں کے دور تک لے آتا ہے۔ سونگ حکومت نے چینی معاشرے اور بنیادی ڈھانچے میں بڑی تبدیلیاں متعارف کروائیں۔ انہوں نے سب سے بنیادی ضرورت سے آغاز کیا: خوراک۔ 8ویں صدی میں جنوبی چین اور دریائے یانگزی کے طاس میں دھان کی کاشت تیزی سے پھیلی۔ پھر 1012 میں سونگ ریاست نے چمپا سلطنت، جو آج کے ویتنام میں واقع تھی، سے چاول کی نئی اقسام متعارف کروائیں۔ یہ اقسام تیزی سے اگتی تھیں اور کم پانی کی ضرورت ہوتی تھی، جس سے خوراک کی پیداوار میں زبردست اضافہ ہوا۔ سونگ حکومت نے زراعت کو مزید بہتر بنانے کے لیے دھان کے کھیتوں کے ہل اور پانی اٹھانے والی پیڈل چین مشینوں جیسی آلات دوبارہ رائج کیے۔ ان زرعی اصلاحات کے گہرے سماجی اثرات پڑے۔ ایک خوشحال درمیانہ طبقہ ابھرا، تجارت بڑھی اور صنعت میں اضافہ ہوا۔ صرف ایک صدی کے اندر شہروں کی آبادی میں زبردست اضافہ ہوا۔ تقریباً 20% آبادی شہروں میں رہنے لگی، جبکہ مجموعی آبادی تقریباً 50 ملین سے بڑھ کر 115 ملین تک پہنچ گئی۔ دوسری طاقتور ریاستوں کی طرح سونگ حکومت بھی ایک بڑے اور منظم بیوروکریٹک نظام پر انحصار کرتی تھی۔ چین میں یہ نظام مینڈرینٹ کہلاتا تھا، جو مرکزی کنٹرول پر مبنی سرکاری افسران کا ڈھانچہ تھا۔ یہ اصطلاح مینڈرن زبان سے نکلی ہے، جو شاہی دربار میں استعمال ہوتی تھی۔ امتحانی نظام چلانے والے افسران کو مینڈرن کہا جاتا تھا۔ یہ نظام معاشرتی استحکام کا باعث بنا، اور چونکہ افسران امتحانات کے ذریعے منتخب ہوتے تھے، اس لیے کسی حد تک بدعنوانی بھی کم ہوئی۔ چین میں نظریاتی یا مجرد سائنس کو اس طرح یکجا نہیں کیا گیا جیسا کہ بعض دوسری تہذیبوں میں ہوا۔ تاہم اس کی عملی ٹیکنالوجی، جسے یونانی ٹیکنیک کہتے تھے، نہایت ترقی یافتہ تھی۔ اگرچہ علماء کو معاشرے میں بلند مقام حاصل تھا، کاریگروں اور دستکاروں کا درجہ نسبتاً کم تھا۔ زیادہ تر بڑی صنعتیں ریاست کے کنٹرول میں تھیں، اور تکنیکی بہتری بھی ریاستی نگرانی میں ہوتی تھی۔ چین میں بے شمار اہم ایجادات ہوئیں، جن میں ریشم، ریڑھی، زلزلہ ناپنے کے آلات، لاکر، بارود، کراس بو، چینی مٹی کے برتن، چھتریاں، مچھلی پکڑنے کی ریلیں، معلق پل اور کاغذی کرنسی شامل ہیں۔ لیکن صرف ایجادات کی فہرست بنانا یہ نہیں بتاتا کہ وہ کیوں اور کیسے وجود میں آئیں۔ اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ معاشرہ اور ریاست اختراع کو کس طرح متاثر کرتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ عملی ایجاد پہلے سامنے آتی تھی اور سائنسی فہم بعد میں پیدا ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر چینی 300 قبل مسیح ہی سے مقناطیسی قطب نما استعمال کر رہے تھے، لیکن شمالی قطب کی طرف کشش کی سائنسی وضاحت تقریباً 200 سال بعد سامنے آئی۔ بعض اوقات ثقافتی ضروریات چھوٹی چھوٹی بہتریوں کو جنم دیتی تھیں، جو بالآخر بڑی کامیابیوں میں بدل جاتی۔ مثال کے طور پر کاغذ دوسری صدی عیسوی میں بننا شروع ہو چکا تھا، بلکہ ممکن ہے کہ اس سے بھی پہلے تقریباً 700 عیسوی تک چین میں لکڑی کے بلاک پرنٹنگ بھی استعمال ہونے لگی تھی۔ پہلے سونگ شہنشاہت نے بدھ مت کی مذہبی متون کی ایک عظیم اشاعت کا حکم دیا، جس کے لیے 1,30,000 کندہ لکڑی کے بلاکس درکار تھے، اور یہ کام 5,000 سے زائد جلدوں پر مشتمل تھا۔ پرنٹنگ میں ایک اور بڑی پیش رفت ہوئی جب سونگ کاریگروں نے موبائل ٹائپ پرنٹنگ ایجاد کی، پہلے لکڑی سے اور بعد میں چینی مٹی سے بنے حروف کے ذریعے۔ اس سے تحریر کو معیاری بنانے اور سلطنت بھر میں ثقافتی یکجہتی پیدا کرنے میں مدد ملی۔ کچھ معاملات میں ریاست نے براہ راست سائنسی اور تکنیکی تحقیق کی سرپرستی کی۔ سرکاری حمایت سے چینی کاریگروں نے جدید فلکیات، گھڑیاں اور کائنات کے مکینیکل ماڈل تیار کیے۔ سونگ دور میں ایک اعلیٰ سرکاری اہلکار سو سونگ نے
ان تکنیکوں کو مزید بہتر بنایا اور ایک عظیم مشین تیار کی جو سیاروں کی حرکت دکھاتی تھی اور سرکاری کیلنڈر کی درستی میں مدد دیتی تھی۔ الکیمی یعنی مادے کی ماہیت پر ابتدائی تحقیق بھی ریاستی سرپرستی میں فروغ پاتی رہی، جس کا آغاز ہان سلطنت کے دور میں ہوا۔ اسی تحقیق کا ایک نتیجہ 9ویں صدی کے وسط میں بارود کی ایجاد تھا۔ تاہم بارود کا مؤثر فوجی استعمال 12ویں صدی میں سونگ دور کے تحت ممکن ہوا۔ ان تمام ترقیوں کے باوجود چینی ٹیکنالوجی کی سب سے بڑی کامیابی انفراسٹرکچر کے میدان میں تھی۔ اس میں لوہے کی کان کنی اور اس کی تیاری اور بڑے پیمانے پر پانی کو کنٹرول اور منتقل کرنا شامل تھا۔ قرون وسطیٰ کے چین میں ایک حقیقی انفراسٹرکچر انقلاب آیا۔ لوہے کی پیداوار 117 قبل مسیح سے ہی ریاست کے کنٹرول میں تھی، لیکن سونگ دور میں اس میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ 800 سے لے کے 1100 کے درمیان لوہے کی پیداوار 6 گنا بڑھ گئی۔ صرف 1078 میں ریاستی بھٹیوں نے تقریباً 1,25,000 ٹن لوہا تیار کیا۔ اس کی ایک بڑی وجہ مواد کی بہتر سمجھ تھی، خصوصاً کوئلے کا استعمال۔ سونگ دور کے آخری زمانے تک کوئلہ گھروں میں حرارت کے لیے عام ہو چکا تھا۔ یہ کوئلہ لکڑی کے کوئلے کے مقابلے میں زیادہ دیر تک اور زیادہ شدت سے جلتا تھا، اور اس سے شہروں کے آس پاس جنگلات کی کٹائی کی ضرورت بھی کم ہو گئی۔ ان ترقیات کی بدولت لوہے کی پیداوار میں اضافہ ممکن ہوا، وہ بھی اس طرح کہ نہ معاشرہ بکھرا اور نہ ہی ماحول تباہ ہوا۔ 11ویں صدی تک چینی لوہار پانی سے چلنے والی بیلوز استعمال کر رہے تھے اور لوہے کو کوک کے ذریعے پھیلا رہے تھے۔ کوک کوئلے سے بنایا جانے والا ایندھن ہے جو بہت زیادہ گرم اور صاف چلتا ہے۔ سونگ ریاست ہر سال تقریباً 32,000 زرہیں، 1,60,00,000 تیر کے پھل اور بے شمار زرعی اوزار تیار کرتے تھے۔ جدید دھات سازی پر مبنی فوجی طاقت اہم تھی، لیکن ایک وسیع سلطنت کو چلانے کے لیے پانی کا انتظام اتنا ہی ضروری تھا۔ اس کی سب سے شاندار مثال گرینڈ کنال تھی۔ 1327 میں مکمل ہونے والی یہ نہر تقریباً 1100 میل طویل تھی، جو جنوب میں ہانگ شو کو شمال میں بیجنگ سے ملاتی تھی۔ گرینڈ کنال کے ذریعے تاجر ہر سال تقریباً 4 لاکھ ٹن اناج منتقل کر سکتے تھے۔ اگرچہ عظیم دیوار چین ایک شاندار طویل المدتی تعمیراتی منصوبہ ہے، لیکن گرینڈ کنال اس سے بھی زیادہ اہم ثابت ہوئی۔ یہ صرف ایک انجینئرنگ کامیابی نہیں تھی، بلکہ ایک سماجی اور معاشی منصوبہ بھی تھی۔ اس کے لیے پاؤنڈ لاک ایجاد کیا گیا، یعنی پانی کی سطح کو کنٹرول کرنے والا نظام جو آج بھی دنیا بھر کی نہروں میں استعمال ہوتا ہے۔ سونگ دور تک چین ایک نہایت مربوط معیشت بن چکا تھا۔ سامان طویل فاصلے تک مؤثر انداز میں منتقل کیا جا سکتا تھا، جس سے آبادی میں تیز اضافہ اور چاول کی پیداوار میں توسیع ممکن ہوئی۔ یہ نہر اس بات کی علامت تھی کہ چینی ریاست پورے کے پورے خطوں کو از سر نو ترتیب دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ دریاؤں اور آبی ریاستوں کو جوڑ کر تجارت اور سفر کے نئے راستے کھولے گئے۔ تاہم سیاسی تبدیلیوں نے نہر کی دیکھ بھال کو متاثر کیا۔ کچھ حصے وسیع کیے گئے جبکہ کچھ کو نظر انداز کر دیا گیا اور وہ مٹی سے بھر گئے۔ نتیجتاً منگ سلطنت کے دور میں گرینڈ کنال کو بڑے پیمانے پر بحال کرنا پڑا۔ منگ حکومت نے تقریباً 40,987 آبی ذخائر کی مرمت کی اور 1 ارب درخت لگائے۔ چین میں سائنس کی ترقی بھی ویسی ہی رہی جیسی بہت سی قدیم ریاستوں میں دیکھی جاتی ہے۔ فائدہ مند علم یعنی کہ عملی علم کو نظریاتی علم پر ترجیح دی گئی۔ چین کی بڑی آبادی، مضبوط ریاستی سرپرستی اور شاندار ٹیکنیکی کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے بعض مورخین نے سوال اٹھایا ہے کہ چین میں یورپ جیسا کوئی سائنسی انقلاب کیوں نہیں آیا، لیکن یہ سوال شاید درست نہیں۔ چین کی بہت سی اہم ایجادات
کسی ایک مشہور سائنسدان کی مرہون منت نہیں تھی، بلکہ طویل عرصے میں گمنام کاریگروں کے ہاتھوں آہستہ آہستہ وجود میں آئیں۔ ایک اور زاویے سے دیکھا جائے تو چین میں واقعی ایک سائنسی انقلاب آیا تھا۔ کوئلے پر مبنی لوہے کی پیداوار، پانی سے چلنے والی مشینیں، بارود، مقناطیسی سمت نما کے ذریعے جہاز رانی، صدیوں پر محیط آبی منصوبے، موویبل ٹائپ پرنٹنگ، بڑے بڑے شہر اور تحقیق پر مبنی زراعت، یہ سب مل کر ایک انقلابی تبدیلی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ان میں سے کئی ٹیکنالوجیز چین سے باہر بھی پھیلیں، تاہم سونگ سلطنت بالآخر منگولینز کے ہاتھوں ختم ہو گئی، اور یہ تمام ترقیات بغیر کسی تعطل کے جاری نہ رہ سکیں۔ اگلی نشست میں ہم طب کی طرف رخ کریں گے اور دیکھیں گے کہ یوریشیا اور شمالی افریقہ کے مختلف تہذیبوں نے صحت اور انسانی جسم کے بارے میں علم کیسے پیدا کیا۔ شکریہ۔